اچھا جی، ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہے جس میں ایک شخص پیٹرول کے اوپر گیا ہے، بزرگ آدمی ہے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میری جو ٹینکی ہے وہ 10 لیٹر کی ہے، اور میں خالی لے کر اس کو آیا ہوں یہاں پہ۔ جس وقت میں نے پیٹرول ان کو کہا ہے بھی یہ فل کر دو، تو انہوں نے 14.5 لیٹر پیٹرول اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ 10 لیٹر کی ٹینکی کے اندر 14.5 لیٹر پیٹرول آ جائے؟ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو پیمانہ ہے وہ غلط ہے اور آپ لوٹ مار کر رہے ہو، آپ ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ تو آج اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ اکثر ہمارے پاکستان کے اندر خاص کر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، پنجاب کے اندر میجورٹی پیٹرول پمپ کے اندر یہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو پیمانے ہیں وہ کم ہیں، پیٹرول کی پوری مقدار نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہرس لالچ پیدا ہوا ہے، یہ دنوں کے اندر جو امیر ہونے کا جو سسٹم چلا ہے، یہ ہر آدمی کو افیکٹ کر رہا ہے، ہر آدمی کے اندر یہ بے ایمانی اور ہیرا پھیری ڈال رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کا پیٹرول پمپ ہے وہ کافی سٹرانگ قسم کا بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہوس ہے، یہ ہرس ہے کہ 1 سے 2 پیٹرول پمپ، 2 سے 3 پیٹرول پمپ، اور میں زیادہ سے زیادہ جاگیریں خرید لوں، تو اس چکر میں وہ جو پیمانہ ہے وہ کم ڈال دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس بندے نے 100 یا 200 روپے کا پیٹرول ڈیلی ڈلوانا ہے، اور آپ اس کو اس وہ تعداد میں مقدار میں آپ ڈال کے دے رہے ہیں پیٹرول، تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ بھی ڈلوا رہا ہے اور اس کی مائلیج پوری نہیں ہوتی، اگر کوئی مریض کو لے کے جا رہا ہے کہیں دوسرے شہر میں اور وہ ٹینکی آپ سے فل کرواتا ہے، تو اگر آگے جا کے اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، راستے میں ہی جو اس کی سفر ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں وہ بیچارہ کس طرح سے اس نے ارینج کر کے یہ پیسے کیے تھے، اور اب جو صورتحال ہے اس کی، تو وہ راستے میں رک گیا ہے اور اس کے پاس پیٹرول کے پیسے ختم ہو گئے۔ تو اس حوالے سے میری گزارش ہے پیٹرول پمپ مالکان سے، خدا را آپ کوشش کریں کہ آپ پیٹرول ایک نمبر پیٹرول دیں۔ پیٹرول کے حوالے سے بھی یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جینون پیٹرول کہہ کے اور ایرانی پیٹرول ڈال دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مقدار بھی کم ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آدمی اس طرح سے سٹینڈ لے سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے آپ بھی جائیں پیٹرول پمپ کے اوپر۔ اگر آپ کو بھی کہیں پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو ان کا پیمانہ چیک کریں، کیونکہ جو ہمارے محکمہ جات ہیں وہ تو بالکل ہی اس حوالے سے چپ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے۔ تو اس حوالے سے عام آدمی کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور عام آدمی کو ہی جا کے ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، جس طرح وہ بابا گیا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ وہ پیٹرول پمپ والا اس طرح سے ہیرا پھیری کر رہا تھا۔ تو اسی طرح سے دیگر لوگوں کو بھی مختلف پمپوں پہ جا کے اس حوالے سے چیک کرنا چاہیے کہ کہیں پہ آپ کے علاقے کا جو پیٹرول پمپ والا ہے وہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا۔ تو اس حوالے سے سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس پیٹرول مالک کی بنتی ہے جو کہ پیٹرول پمپ چلا رہا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو بھی رزق حلال ہے وہ اس طرح سے کمائے۔ اس طرح سے پیمانے کے اندر ڈنڈی مار کے یا ہلکا پیٹرول یا 2 نمبر پیٹرول سیل کر کے، میں سمجھتا ہوں روزی وہ حرام کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ جو بے ایمانی ہیرا پھیری کا مال ہے یہ کہاں لے کر جائیں گے۔ تو اس حوالے سے تمام لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو عوام جائے وہ بھی دیکھے کہ اگر کہیں نہ کہیں پہ ان کو گڑبڑ محسوس ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس کے ذریعے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی آواز اٹھائیں گے تو ہی جا کے یہ معاملات یا مسائل حل ہوں گے۔ جب ہم چپ کر جاتے ہیں، جب ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر یہ معاملات آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جب ایک بندہ ایک پیٹرول پمپ سے بے ایمانی کر کے دوسرا پیٹرول پمپ بنا لے گا تو ظاہری بات ہے اس کی جو ہرس ہے وہ پھر اور بڑھتی جائے گی، تو اس نے پھر رکنا نہیں ہے۔ اگر اس کو کہیں پہ روکا گیا، کہیں پہ اس کو ٹوکا گیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ کام غلط ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی، تو پھر وہ کسی نہ کسی حوالے سے رکے گا اور وہ یہ کام کرنا بند کرے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔